السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ خواب شیشے کا قسط نمبر 1 پارٹ نمبر 3۔ مہرماں نے مختصراً بتایا، پھر اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، لہٰذا تم جلدی سے اپنا پرپوزل بھیج دو، کیونکہ میں بدولت اب ایک ہینڈسم اور ڈیشنگ قسم کے کزن کی کزن بن چکی ہوں۔ ہاں ہا ہا ہا، طلال کا قہقہا کئی گردنوں کو ان کی طرف موڑ گیا۔ مہرماں نے کھچل ہو کر کھایا ہوا بھٹا اسے دے مارا، جو اس نے دونوں ہاتھوں سے کامیابی سے کیچ کر لیا۔ یہ 2 خصوصیات تم نے اپنے پاس سے ہی لگا لی۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ میرے چچا بہت ڈیشنگ سمیشنگ ہے، ان کی جوانی کی تصویریں دیکھ رکھی ہیں میں نے۔ بیٹا بھی ویسا ہی ہوگا نا؟ مہرماں اترا کر بولی، پھر اضافہ بھی کیا، وہ بھی من چاہا۔ بھئی خوبصورتی تو ہمیں وراثت میں ہی ملی ہے۔ سورج کی کرنیں پانی کی لہروں سے منعکس ہو کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ یوں معصوم سے تفاخر کے ساتھ مسکراتی وہ واقعی کوئی شے لگ رہی تھی۔ طلال کا جی چاہا اسے اٹھا کر دل میں رکھ لے۔ اوہ ہیلو، مہرماں نے اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجائی۔ کدھر کھو گئے ہو؟ اس کی نظروں کی بے خودی کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسکراہٹ دبا کر پوچھ رہی تھی۔ طلال نے گہری سانس بھرتے ہوئے سفیدے کے بلند درختوں پر نگاہ ڈالی اور سادگی سے بولا، ایسے ہی سوچ رہا تھا، اتنے سفید جھوٹ بولتے ہوئے لڑکیوں کا دل نہیں گھبراتا۔ وہ جو کچھ اور سننے کے لیے سراپا اشتیاق بنی ہوئی تھی، فائل اٹھا کر اسے مارنے لگی تو وہ پھرتی سے اٹھ کے بھاگا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے بیگ شانے پر ڈالتی کپڑے جھاڑنے لگی تھی۔ گلے شکوے معافی تلافی سب ہو چکا۔ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے میرے پاس آقا جان۔ فاران افندی کی آواز جوش و خروش سے کپکپا رہی تھی۔ آؤ گے تو سب سرپرائز دیکھ لیں گے ہم۔ آقا جان اسکائپ پر دکھائی دیتے فاران افندی پر پیاسی نظر جمائے بظاہر بڑے رعب و داب سے بولے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ 14 سال لگتے جگر کو دیکھا تو تمام گلے شکوے دم توڑ گئے تھے۔ میرا پوتا کہاں ہے؟ اسے بھی بتا رکھا ہے ہمارے بارے میں یا نہیں؟ جی آقا جان، سب پتا ہے اسے، ابھی جاب پہ گیا ہوا ہے، آئے گا تو بات کرواؤں گا آپ سے۔ اب چھوڑو جاب واب، ہمارے تو پرکھوں میں کسی نے نوکری نہیں کی کسی کی، وہ ناپسندیدگی سے بولے تو فاران افندی مسکرا دیے۔ جو آپ کا حکم آقا جان، ویسے بھی اب تو سب وائنڈ اپ کرنا ہے یہاں سے، آپ حکم کریں کب حاضر ہو جاؤں؟ وہ جذباتی ہوئے تو آقا جان کا پتھر دل بھی پگھلنے لگا، مگر باپ تھے، ماں نہیں جو دل کا بھید ظاہر کر دیتے۔ اڑ کے تو نہیں آؤ گے ظاہر ہے، سب کام ختم کر کے وہاں سے اور آ جاؤ، بہت کاٹ لی چچلا وطنی۔ ٹھیک ہے آقا جان۔ وہ خوش تھے، بے حد خوش۔ گردش دوران نے انہیں پہلے سے کمزور کر دیا تھا اور کچھ جگر کا عارضہ جان کر دشمن ہو رہا تھا۔ اور سمرا کہاں ہے؟ آقا جان کے اچانک سوال پر وہ خاموش ہو گئے، پھر دھیمے لہجے میں بولے، یہی ہے آقا جان، کچن میں۔ موہر آنے والا ہے تو کھانا بنا رہی ہے شاید۔ اس کا دل نہیں چاہا راضی نامے کو فاران افندی۔ آقا جان نے طنز بھرا ہنکارا بھرا تھا۔ وہ جلدی سے بولے، نہیں آقا جان، ایسی بات نہیں، بس ماں ہے نا تو اسے اپنے دکھ بلائے نہیں بھولتا۔ ہم نے اسے تو سزا نہیں دی تھی، اس نے تو تمہاری سزا بھگتی، تمہارے جرم کی سزا پائی۔ جی آقا جان۔ وہ چپ سے ہو گئے۔ مبین افندی اور سہیل افندی فی الوقت ایک طرف خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے آقا جان، دکھوں کو تمام عمر بچوں کی مانند سینے سے لگا کر رکھتی ہیں۔ ہم وہاں سے نکلے تو موہر کو نمونیا ہو گیا تھا، بے حد دکھی لہجے میں کہتے ہوئے تھم سے گئے۔ تینوں نفوس تم سادے متوجہ تھے۔ پھر؟ آقا جان نے سرسلاتے لہجے میں پوچھا۔ لاڈلے پوتے کی یاد اور اس کی معصوم شکل نے اچانک ہی سے سینے پر ہاتھ مارا تھا۔ ان کا لاڈلا راز دلارا۔ انہیں یاد آیا، کتنا پیارا ہوا کرتا تھا وہ انہیں، اکلوتا پوتا۔ پھر باوجود علاج کے نمونیا بگڑتا چلا گیا آقا جان۔ انہوں نے سائیڈ پہ رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے فاران افندی کے لہجے کی نرمی کو بخوبی محسوس کیا تھا اور دم بخود بیٹھے آقا جان نے تو دل سے۔ خالی ہاتھ گھر سے نکلنے والے آدمی نے کیسے اسپتالوں میں دھکے کھائے ہوں گے۔ بہرحال وہ ماں ہے، وقت وہ دکھ بھول نہیں پاتی۔ میں تو سمجھاتا رہتا ہوں اس کو، باقی سب باتیں آ کر ہوں گی آقا جان۔
मैं तफसील में जाने की हिम्मत नहीं पाता खुद में, मगर आपको वादा करना होगा आका जान कि अब आप हमें नहीं ठुकराएंगे। बहुत जुदाई सह ली हमने, अब हम आपको खोना नहीं चाहते। माँ तो खो दी मैंने अपनी। वो बेपनाह जज्बाती होकर रो ही दिए थे। अकेला आदमी 14 बरसों से दुनिया के न जाने कैसे हालात से नबर्द आजमा रहा था कि अब हिम्मत जवाब दे गई थी इसकी। ठीक है, फिर बात होगी, फौरन वापसी की तैयारी पकड़ो। आगा जान ने तेजी से बात समेटी तो वो आज़र्दगी से मुस्कुरा दिए। आगा जान को इनकी मुस्कुराहट और तासुरात से अजीब सा तासुर महसूस हुआ, मगर वो लम्हा भर की बात थी। वो अब दोनों भाइयों से गुफ्तगू में मसरूफ थे और आगा जान एक तरफ बैठकर इनके चेहरे पे नजर जमाए अपनी परसों की प्यास बुझाने में। वो थका हुआ था जब घर पहुंचा। मामा से सलाम दुआ हुई। ताज़ा दम होकर बाबा जान से हालात मालूम करने चाहे तो इन्होंने आबरू से मामा की तरफ इशारा कर दिया। क्या बात है, दोनों छावनियों में खामोशी से आज तो? वो मुस्कुराहट दबाते हुए ऊंची आवाज में बोला तो स्वीट डिश का डोंगा लेकर आंटी समरा की आंखों में फिर से नमी उतरने लगी। इन्होंने डोंगा मेज के वस्त में रखा, कुर्सी पे बेदम सी गिरी और मेज पर सर टिका के रोने लगी। फरहान अफंदी के होंठ बंजे, आंखों में लाली सी उतरने लगी। मोहत का तो मानो दिल ही कुचल डाला हो किसी ने। फुर्ती से उठ के समरा की तरफ बढ़ा। मामा क्या हो गया, क्यों रो रही हैं? मैं तो यूं ही बकवास कर रहा था, आई एम सॉरी। झुक कर इन्हें बाहों के घेरे में लिए वो परेशान सा था। तुम्हारा कसूर नहीं है बच्चे, ये किसी और ही दुख को रो रही है। फरहान कदरे नाराजी से इसे शर्मिंदगी के हसार से निकालते हुए समरा को देख रहे थे। मैं सारी उम्र भी अपने दुख को रोऊं तो इसकी तकलीफ मेरे दिल से नहीं जाएगी फरहान साहिब। वो भीगा चेहरा उठा के रोते हुए बोली तो मोहत ने लब भींच लिए। फिर बेचैनी से पूछा, हुआ क्या है मामा, आप बताएं बाबा जान। इसका रुख सखन फरहान की जानिब था, जो कड़ी नजरों से समरा को देख रहे थे। खाने की मेज पे बेबरकती फैला रही हो, अच्छी बात होगी तो सब रिस्क छोड़ के उठ जाएंगे। मामा रोई क्यों है बाबा जान? मोहत के लहजे में जिद का अंसर वाजिया था। ये कोई आम सी बात तो ना थी कि समरा यूं बेबसी से रो देती और फरहान अफंदी बजाय बौखलाने और परेशान होकर इन्हें चुप करवाने के इन्हें मजीद डांटने लगे। कुछ तो गड़बड़ थी मामले में। ओफो यार, तुम भी ना, खाना खा लो पहले, फिर बात करते हैं। वो चिल्लाकर कहते अब तन्वी नजरों से समरा को देख रहे थे। इन्हें भी फौरन ही एहसास हो गया था कि इन्होंने गलत मौका पर गलत रद्द-ए-अमल दिया था। सो फौरन ही दुपट्टे से मुंह पोंछते हुए खुद को नॉर्मल करने लगी। मोहत को इल्म था, अब फरहान अफंदी ने कह दिया कि खाने के बाद बात होगी तो वो जितना भी इसरार कर लेता, अब बात खाना खाने के बाद ही खुल लेगी। इसके बाद लाख समरा ने मुस्कुरा कर बस्ता असरार हर डिश इसके आगे की, मगर वो भूख उड़ जाने के बाइस थोड़ा ही खाना खा पाया, हालांकि हर डिश इसकी पसंदीदा थी। खाने के बाद समरा बर्तन उठाने लगी तो हमेशा की तरह थके होने के और समरा के मना करने के बावजूद मोहत ने इस काम में इनकी मदद की। वो जल्द अज जल्द समरा की आज़र्दगी और परेशानी का माखज़ जानना चाहता था। मैं और तुम्हारी माँ स्टडी में बैठते हैं, तुम जरा मज़ेदार सी ग्रीन कॉफ़ी तो बना के लाओ। बाबा जान पुरसकून थे। समरा के बरअक्स वो कतन परेशान नजर नहीं आते थे। वो बेबसी से समरा को देखने लगा तो वो नजरें चुरा गई। भाई, तुम्हारे जैसी कॉफी तो तुम्हारी माँ भी नहीं बना सकती। वो तौसीफी अंदाज में इसका शाना थपथपाकर मोहब्बत से बोले और स्टडी की तरफ बढ़े तो समरा को इसने मरे कदमों से इनके पीछे जाते देखा। गहरी सांस भरता वो किचन में चला आया, फिर पानी बॉयल करते कॉफी फेंटने लगा और फिर कॉफी बनाकर इसमें करीम डालते इसने हर मुमकिन परेशानी का सोच डाला जो समरा की इस कदर दिल आज़ारी और रोने का बायस बन सकती हो। फिर एकदम से इसके जहन में जमाका हुआ। गुड गॉड, इसकी परेशानी को गर्म लहर छू के गुजरी। कहीं बाबा जान की बीमारी से मुतालिक तो कुछ बात नहीं। दिल गहराई में कहीं डूब के उभरा। वाकई यही बात होगी, वरना बाबा जान इतने पुरसकून और मामा इतनी ट्रॉली का मुजाहरा ना करती। इसने जल्दी से ट्रे उठाई और तेज कदमों से स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। इसका दिल और हामों खदशात से भरा हुआ, मगर स्टडी के बाहर ही इसके कदम ठटक गए। अंदर से पहले बाबा जान का उलझा लहजा सुनाई दिया और इसके बाद समरा का। वो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आया तो वहाँ खामोशी छा चुकी थी। इसने ट्रे बाबा जान की राइटिंग टेबल पे रखी और इन दोनों को एक एक मग थमाकर अपना मग हाथ में लिए मामा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया।
ایک نظر میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سمرا کی پلکیں نم تھی، یعنی وہ پھر سے رو رہی تھی۔ اب بتائیں کیا بات ہوئی ہے جس نے ماں کو اتنا آزردہ کر دیا ہے؟ وہ براہ راست بابا جان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی کا گھونٹ بھر کے مسکرائے۔ بہت خوب موہت، ہمیشہ کی طرح لاجواب کافی۔ وہ بے بس سمرا کو دیکھنے لگا، مگر وہ سلگتی نگاہوں سے فاران افندی کی طرف متوجہ تھی۔ بات کو گھمائی مت فاران، اتنا تو میرے جذبات کا خیال نہیں کیا، حقیقت بتاتے وقت جتنا بیٹے کا کر رہے ہیں۔ وہ چٹکے ہوئے لہجے میں بولی۔ مسئلہ موہت کا نہیں تمہارا ہے سمرا، وہ سنجیدگی سے بولے۔ موہت کی تو پوری زندگی داؤ پہ لگ چکی اس مسئلے میں فاران، وہ ضبط کھو کے چلائیں اور پھر رونے لگی۔ موہت نے بوکھلا کر اپنا مگ تپائی پہ رکھا اور سمرا کے ہاتھ سے بھی مگ لے کے رکھ دیا۔ آخر مجھے بھی تو بتائیں ماما، بابا جان بات کیا ہے، کیوں ماما بن رہے ہیں آپ دونوں؟ وہ زج میں آ گیا تھا۔ تمہارے بابا جان ہمیں اس عقوبت خانے میں واپس لے جانا چاہتے ہیں جہاں انسانیت کی بجائے بے حسی بستی ہے، سمرا پھوٹ پڑنے والے انداز میں بولی۔ سمرا؟ فاران صاحب کا انداز تنبیہ تھا۔ مطلب؟ موہت الجھا۔ اس کا تو ذہن بھی اس طرف نہیں جا سکتا تھا جس طرف کا قصد فاران افندی کیے بیٹھے۔ آقا جان سے بات ہوئی ہے میری، وہ مجھے پاکستان بلا رہے ہیں موہت، بلکہ ہم سب کو۔ انہوں نے گویا موہت کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اس نے بے حد بے یقینی سے فاران افندی کا چہرہ دیکھا تھا۔ تمام گلے شکوے دور ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، وہ مطمئن سے بتا رہے تھے۔ مگر موہت کے ضبط کی حد اس سے زیادہ نہ تھی۔ تیش کے مارے مٹھیاں بھینچے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے معاف کر دیا ہمیں؟ معافی تو انہیں ہم سے مانگنی چاہیے تھی بابا جان، وہ غصے سے بولا تو فاران اونچی آواز میں اسے ٹوک گئے۔ بلکہ صحیح کہہ رہا ہے موہت، سمرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیسی فضول باتیں کر رہے ہو تم لوگ، بزرگ معافی مانگتے اچھے لگتے ہیں کیا؟ وہ جلائے۔ ظلم کرتے بھی اچھے نہیں لگتے، سمرا چیخی تھی۔ موہت کو بھی اپنی رگوں میں خون کے بجائے تیزاب دوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر یہ مذاق ہے تو اسے ختم کر دیں بابا جان پلیز، وہ پھٹی ہوئی آواز میں بولا۔ ضبط کی تنابیں چھوٹتی محسوس ہو رہی تھی اسے۔ مذاق نہیں ہے موہت، تم بھی اپنا ذہن کلیئر کر لو، ہم سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان جا رہے ہیں، انہوں نے قطعی انداز میں کہا۔ تو وہ بے اختیار غصے میں آ کر اونچی آواز میں بولنے لگا۔ نو، نیور، کبھی نہیں بابا جان، میں ان ظالم لوگوں میں کبھی بھی واپس نہیں جانا چاہتا۔ آپ بھول گئے ہوں گے ان کے ظلم، مگر میرا دل ان کی نفرت سے بھرا ہوا ہے اور بس۔ معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے موہت، تو یہ انہوں نے اس رات کیوں نہیں سوچا جب ہمیں اپنے گھر سے نکالا؟ وہ چلایا۔ اس نے آج تک فاران افندی کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، مگر آج تو جیسے خون ابل اٹھا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے وجود کا حصہ ہوں بابا جان، پھر آپ نے ہماری زندگیوں کا فیصلہ اکیلے کیسے کر لیا؟ اس کا انداز سخفی اور لہجہ کرچی کرچی تھا۔ ماں کا دل بری طرح سے تڑپ اٹھا، وہ موہت سے لپٹ کے رونے لگی۔ فاران افندی خود کو خلا میں معلق محسوس کرنے لگا۔ کافی کے مگوں سے اٹھتا دھواں معدوم ہوتے ہوئے اب ختم ہو گیا تھا اور ان تینوں کے پاس الفاظ بھی۔ مہرامہ آج بے حد خوش تھی۔ آج اس نے یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، ایسے ہی خواہ نہ دکھائی دینے والی دھول صاف کرنے کی۔ حالانکہ طلال کی ماما کا شام کو آنے کا پروگرام تھا۔ ملاحہ، فرزین اور تزئین واپس آئیں، تب بھی وہ کبھی گلدان کے پھول ٹھیک کرتی تو کبھی کسی پینٹنگ کو جھاڑتی۔ بس بھی کرو مہرو، نہ تو وہ صوفے کے ہتھے پہ آ کے بیٹھنے والی اور نہ ہی کسی واضح پینٹنگ میں۔ تزئین نے طنز کیا تو وہ بلا وجہ ہنسی۔ آج تو کوئی بات بری نہیں لگ رہی تھی، اور اگر آقا جان کو طلال پسند نہ آیا تو تزئین کو مہر ماں کی اتنی خوشی کم ہی برداشت ہوتی تھی۔ بے دردی سے بولی تو مہر ماں کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپی، آپ نے کون سا طلال بھائی کو نہیں دیکھ رکھا؟ فرزین نے جلدی سے بہن کو ٹوکا تو وہ میگزین کھول کے صوفے میں نہتے ہوئے شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولی۔ میں تو آغا جان کی بات کر رہی ہوں، ان کی پسند ناپسند کے اپنے ہی پیمانے ہیں، ضروری تو نہیں انجیلا جولی مجھے پسند ہے تو آغا جان کو بھی پسند آئے۔ تم فکر مت کرو، طلال کی فیملی کو انوائٹ کر لینا ہی آغا جان کی آدھی پسندیدگی کی علامت ہے۔ مہر ماں نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا تو وہ سر جھٹک کے میگزین کھنگالنے لگی۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے وہ اکثر و بیشتر مہر ماں کے مد مقابل رہتی تھی۔ شام کو نہ صرف طلال کی ماں، بڑا بھائی اور بھابھی بھی آئے،
بلکہ تلال بھی ساتھ ہی تھا۔ ہلکی پھلکی کڑھائی سے مزین شفون کی زرد اور میرون قمیص اور ٹراؤزر میں ملبوس شفون کے دوپٹے کو سلیقے سے سر پر اوڑھے مہرماں آنکھوں میں محض کاجل کی لائنیں کھینچے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ گالوں سے چھلکتی سرخی آج بلشن کو مات کر رہی تھی۔ آپی ماشاء اللہ، آپ کو تو آج کسی میک اپ کی ضرورت ہی نہیں، فرزین نے بے ساختہ ستائشی انداز میں کہا تو ملاحہ نے چٹاپٹ بہن کو چوم لیا۔ اوفو، وہ مزید لال پڑنے لگی، ہاتھوں سے رگڑ کر چہرے پہ لکھی محبت کی تحریر گویا صاف کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو میں پہلے ہی نروس ہوں اور اوپر سے تم دونوں مجھے کنفیوز کر رہی ہیں، اور تیسرے تلال صاحب بھی آ کر بروکھوئی کے لیے بیٹھ گئی ہیں۔ تزئین نے بالوں کو کیچڑ میں جکڑتے ہوئے لقمہ دیا۔ ہاں، اسے پتہ نہیں کیا سوجی، میں نے منع بھی کیا تھا آنے سے۔ مہرماں الجھی۔ فرزین ہنسنے لگی۔ تو آغا جان سے کیسے ملاقات ہوتی پھر؟ ہاں یہ بھی ہے، وہ واقعی الجھی ہوئی تھی۔ تزئین نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا اور جتانے والے انداز میں بولی، یونیورسٹی فیلوز ہو تم لوگ، سارا دن گپے لگانے میں گزرتا ہے، پسند کر کے گھر بلایا ہے اسے، اب یہ شرما شیری کا ڈرامہ کیسا؟ مہرماں کے کمرے میں ایک دم سے خاموشی پھیلی۔ تیز ہوا سناٹے سے مہرماں کو چھو کے گزری۔ آپی، آپ بات تو ہمیشہ سیریسلی لے لیتی ہیں، مذاق کر رہی ہیں ہم۔ فرزین نے گھبرا کر بات لپیٹنے کی کوشش کی، مگر وہ یوں ہی لبوں پہ استہزائیہ سی مسکراہٹ لیے نکل گئی۔ میں ذرا ڈرائنگ روم کی صورتحال کا جائزہ لے لوں۔ فرمین بیچاری خوامخواہ چور بن گئی تھی، بہانے سے کمرے سے نکلنے لگی تو ملاحہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ تزئین کی باتوں نے حقیقتاً مہرماں کو دجلا لگایا تھا۔ ایسا کوئی اعتراض تو امی ابو یا آغا جان نے بھی نہیں اٹھایا تھا۔ ہاں یہ ضرور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر تلال اور اس کا خاندان گھر میں کسی کو پسند نہ آئے تو مہرماں اعتراض یا احتجاج کا حق نہیں رکھتی تھی، مگر یہ تزئین، مہرماں کا دل سلگا، یہ ہمیشہ سے ایسی ہے جل ککڑی۔ وہ چڑھ کر سوچتی، آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ جب ڈرائنگ روم سے اس کا بلاوا آیا تو وہ بہت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ سب کے بیچ تلال کے سامنے؟ آپ بے فکر رہیں، آغا جان انہیں اسٹڈی میں لے گئے ہیں۔ ملاحہ نے اس کی مشکل آسان کی تو اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اس نے اندر جا کے تلال کی فیملی کو سلام کیا۔ بڑی پروکار سی تلال کی ماما اور ماڈرن سی بھابھی۔ مہرماں نے پہلی ہی نظر میں تزئین کو عین تلال کی ماما کے پہلو میں بیٹھے دیکھ لیا، اب چاہے طاہی جان کی تنبی نظریں ہوں یا چچی جان کی۔ مہرماں کو چائے پیش کرنے کے بعد سامنے صوفے پر طائی جان کے پاس بیٹھنا پڑا، جبکہ تزئین مسکرا کر ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھی تلال کی بھابھی نتاشا سے باتوں میں یوں مصروف دکھائی دی جیسے پتہ نہیں کب کی دوستی ہو۔ تلال کی ماما کی باتوں سے مہرماں کے لیے ان کی پسندیدگی ظاہر تھی، جبکہ بلال بھائی کبھی کبھار مسکراتے ہوئے کچھ بات کر لیتے، مگر بھابھی نتاشا تو جیسے قسم کھا کر آئی تھی کہ مہرماں سے کوئی بات نہیں پوچھے گی، وہ تو گویا یہاں آئی تزئین سے گفتگو کرنے تھی۔ مگر فی الوقت تو مہرماں کو تلال کی ماما کی اپنائیت بری باتیں اچھی لگ رہی تھی۔ جاتے ہوئے تلال کی ماما نے اس کے ہاتھ پر ہزار کے اچھے خاصے نوٹ رکھ دیے۔ میرا بیٹا دبئی سے آنے والا ہے، جو بھی رسم ہوگی اس کے آنے کے بعد طے ہوگی، فی الوقت آپ زبان پہ اعتبار کریں۔ آغا جان نے کہا تھا انہیں تلال سے مل کر مایوسی نہیں ہوئی تھی۔ تایا جان اور چچا جان بھی مطمئن تھے۔ واہ واہ، آپی بڑی امیر ہو گئی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ملاحہ نے مہرماں کو چھیڑا۔ میں تو اتنی دعائیں مانگ رہی تھی کہ آغا جان ہاں کہہ دیں بس۔ فرزین بھی خوش تھی۔ مہرماں نے بڑی خوشی اور ترنگ میں آ کر دونوں کو 2,000 تھما دیے۔ یاہو، ان دونوں نے نعرہ لگایا تو تپتے چہرے کے ساتھ وہ ہنس دی۔